رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے. یہ جنت سے نکلی ہوئی وہ مخلوق ہے جسے زمین پہ صرف چند گھڑیاں دے کر اس لیے اتارا گیا ہے کہ وہ اپنی اس بے وفائی کو جو اس نے شیطان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے کی، اس کو وفا میں ثابت کر کے واپس اپنے گھر میں لوٹ سکے. اشرف مخلوقات بنی نوع انسان، جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تعظیمی سجدے کرنے کا حکم دیا تو ابلیس جو جنات میں سے تھا اور بغیر دھوئیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا تھا، اس نے سرکشی کی کہ یہ تو ایک بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے اور میری تو شان ہی بڑی بلند ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے اسے اس حق عدولی کی وجہ سے، اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اپنے دربار سے باہر کیا. تو اس نے کہا آپ جس انسان کے لیے مجھے دربار سے باہر کر رہے ہیں میں آپ پر ثابت کر دوں گا کہ یہ آپ کی فرما بردار مخلوق نہیں ہوگی. میں اس کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے. مجھے آپ قیامت تک مہلت دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں قیامت تک مہلت دی جاتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان نے کہا وہ تو پھر تھوڑے سے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک، لیکن میری سیدھی راہ یہی ہے. معزز سامعین، وہ مان، وہ اعتماد، وہ محبت، وہ پیار جو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچتے ہوئے کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، بس اسی ایک فکرے کو لے کر کے میں نے قرآن پاک کے 4 زبانوں میں ترجمے کیے اور اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسائکلوپیڈیا کی صورت میں آپ کے سامنے ان کی زندگی اقدس کو رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تھوڑے سے اپنے بندوں میں شامل کر لے جس پر اس نے مان کیا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. کتنا یقین تھا، کتنا ایمان تھا کہ جو میرا ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، اس پر کسی شیطان کا زور نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور جہاں تک میری آواز پہنچے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ محبت میں لے کر ان راہوں پر چلنے پہ کامیاب کر دے کہ ہم اس کی رضا کو پالیں اور اس کے اس مان کو پورا کریں اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں. آمین یا رب العالمین. اور جو اب میں شروع کرنے والی ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آسمانی اور صحائف اور آسمانی کتابوں کے علاوہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے اس رسول کو 300 تیز رو گھوڑے عطا کیے. گھوڑوں کے لیے لفظ ارون استعمال کیا گیا ہے. ارون ان تیز رفتار گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جنہیں آریہ نہیں بلکہ دوسری قومیں بالخصوص عرب استعمال کرتے ہیں. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں جس پیغمبر کی پیشگوئی کا تذکرہ جاری ہے وہ ہندوستان میں نہیں عرب میں ہوگا. بہرحال گھوڑے کا لفظ بہادری اور جوانمردی کی ترجمانی کرتا ہے.
مراد یہ کہ اس پیغمبر کو 300 جواں مرد عطا کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑائی اور دفاع میں ایک امتیازی شان کے حامل ہوں گے۔ یوں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آخری بات اس منتر میں یہ کہی گئی ہے کہ اس پیغمبر کو 10,000 گائیں عطا کی گئیں۔ ایسا جملہ سیدھے سادے نہایت شریف بھلے مانس اور ہر طرح کی چلتر بازیوں سے محفوظ لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے 10,000 گائیں سے مراد ایسے پاکیزہ صفات انسان ہیں جو ہر طرح کی ہیرا پھیری سے پاک تھے۔ ایسے قدسی صفت صحابہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود تھے۔ تبلیغ کرائے ریب احمد، تبلیغ کر جیسے چڑیاں پکے ہوئے پھل والے درخت پر چہچہاتی ہیں، تیری زبان اور تیرے دونوں ہونٹ قینچی کے دونوں پھلوں کی طرح چلتے ہیں۔ سنسکرت میں ریب کے بالکل وہی معنی ہیں جو عربی میں احمد کے ہیں، یعنی بہت کثرت سے یا سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا۔ نمبر 5، حمد کرنے والے اپنی حمدوں کے ساتھ یا نمازی اپنی نمازوں کے ساتھ طاقتور سانڈ کی طرح جنگ میں جاتے ہیں اور ان کی اولاد اپنے گھروں میں یوں مامون رہتی ہے جیسے گائے اپنے ٹھکانوں میں۔ نمبر 6، اے احمد، اس کلام حکیم کو مضبوطی سے پکڑ کہ یہ گائیوں اور اموال کی اساس ہے، اور اسے متقیوں تک پہنچا جیسے بہادر نشانے پر تیر مارتا ہے۔ نمبر 7، وہ دنیا کا سردار جو دیوتا ہے، سب سے افضل انسان ہے، سب لوگوں کا رہنما ہے اور تمام قوموں میں معروف ہے، اس کی اعلیٰ ترین تعریف کرو۔ نمبر 8، اس شہرت یافتہ شخص نے گھر کی تعمیر کے دوران حکومت یا عدالت ہاتھ میں لیتے ہی ہر جانب امن اور شانتی قائم کر دی۔ یہ بات ہر شوہر اپنی بیوی کو بتا رہا تھا۔ نمبر 9، اس شہرت یافتہ شخص کی حکومت میں ایک بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں، دہی، لسی یا کوئی اور نشاط انگیز مشروب۔ نمبر 9، اس شہرت یافتہ شخص کی حکومت میں ایک بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا لاؤں، دہی، لسی یا کوئی اور نشاط انگیز مشروب۔ یہ اشارہ ہے اس شخص کی حکومت میں ضروریات زندگی کی فراوانی ہوگی، اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکومت الہیہ قائم کی وہ ٹھیک اسی حالت کی آئینہ دار تھی۔ کہاں عرب کا یہ حال تھا کہ لوگ فقر و فاقہ کے خوف سے اپنے بچوں تک کو مار ڈالتے تھے، اور کہاں یہ ہوا کہ صدی بھی نہ گزرنے پائی تھی کہ آدمی سونے کی خیرات لے کر نکلتا مگر اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملتا۔ نمبر 10، ایک پکا ہوا جو بارلے گڑے سے نکل کر آسمان تک جاتا ہے۔ اس شہرت یافتہ شخص کی حکومت میں انسان تقوی اور خیر کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے۔ بالکل یہی بات قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ اسلام کی کیسی مثال بیان کی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی مومن کی مثال ایک درخت کی سی ہے جو گرمی ہو یا سردی، رات ہو یا دن، ہر وقت پھل لاتا رہتا ہے۔ اسی طرح مومن کی اعمال صالحہ بھی ہر وقت دن رات آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس اللہ ان ربکم واحد
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّهِ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيِّهِ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ خبردار، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہیں فضیلت تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں، جیسا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے عرض کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں پوچھی۔ آپ نے فرمایا فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خلیل اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بھی نہیں پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَمْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي، کیا تم مجھ سے قبائل عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فَاقِي شَارَكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُوهُ، تم میں سے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دل اور تمہارے کام دیکھتا ہے۔ نمبر 11، اللہ نے احمد کو جگایا کہ اٹھ اور جہاں وہاں لوگوں کے پاس جا اور میری بڑائی بیان کر، یقیناً میں ہی غالب ہوں، میں تجھے ساری نعمتیں دوں گا۔ نمبر 12، جہاں اے گائیو، جہاں اے گھوڑو، جہاں اے انسانوں، ترقی کرو اور بڑھو، کیونکہ فقیروں کا سہارا اور ہزاروں کی خیرات کرنے والا جہاں بیٹھا ہے۔ نمبر 13، ایسا نہ ہو اے غالب رب کہ ان کے دشمن اور ڈاکو ان پر غلبہ پائیں۔ نمبر 14، ہم تعریفی کلمات اور نہایت عمدہ کلام سے بڑے ادب کے ساتھ ایک بہادر کے گن گاتے ہیں، تو خوشی سے ہمارے گیت قبول فرما تاکہ ہم کبھی ہلاکت یا خسارے میں نہ رہیں۔ یہ 14 منتر ہیں جو وید میں لکھے گئے ہیں۔ یہ سارے منتروں کا حسن خاتمہ ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو ماننے اور آپ ہی کے گنگانے میں کامیابی اور نجات ہے، بصورت دیگر ناکامی اور گھاٹا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ہندو اتھر وید کے ان 14 منتروں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ مذہبی اجتماعات اور تقریبات کے موقعوں پر 17 سادھو مل کر اسے دیر تک پڑھتے اور دہراتے رہتے۔ انہیں حکم ہے کہ ان منتروں کو اچھی طرح یاد کریں اور ان سے کبھی غافل نہ ہوں۔ رگ وید اور منڈل 1 سوکت 13 منتر 3 میں لکھا ہے، اے محبوب نراشنس، میٹھی زبان اور قربانیوں والے، میں تیری قربانیوں کا وسیلہ پکڑتا ہوں۔ یہ منتر ہندوؤں کے نزدیک بہت اہم منتروں میں سے ہے، اسے وہ پوجا کے دوران پڑھتے ہیں۔ ان میں نراشنس کی جو خصوصیات
دو بیان کی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دونوں خصوصیات بدرجہ اکمل موجود تھیں۔ نراشنس بہت بڑا رہنما، رگ وید منڈل 1 سوکت 106 منتر 5 میں ہے۔ ہم عظیم نراشنس کی جو بہت بڑا رہنما ہے تعریف کرتے ہیں۔ اے کرم والے، تو ظاہر ہو تاکہ ہمیں گناہوں سے پاک کرے اور کھٹن راستے سے ہمارا رتھ پار کر دے۔ رگ وید منڈل 2 سوکت 3 منتر نمبر 2 میں ہے۔ اس میں نراشنس کو سورچی کہا گیا ہے۔ سورچی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک 100 جس کے معنی حسن و جمال کے ہیں، دوسرا ارچی جس کا مطلب ہے ایسا خوبصورت صاحب جمال جس کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل خوبصورتی کا یہی حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے۔ آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا۔ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی طرف۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ رگ وید منڈل 5 سوکت 5 منتر نمبر 2 میں لکھا ہے۔ اس منتر میں نراشنس کو کوئی کہا گیا ہے، کوئی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک کاف جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، دوسرا وی جو خصوصی رابطہ و تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا کوئی کے اشتقاقی معنی ہوں گے، ایسا شخص جس کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو، یعنی وہ اللہ کا خصوصی اور مقرب بندہ ہو۔ لیکن لغت اور ویدک محاورے میں یہ لفظ لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 جسے اللہ تعالیٰ کی بھرپور معرفت حاصل ہو۔ نمبر 2 جسے اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی ہوں اور اس نے وہ باتیں لوگوں کو بتائی ہوں۔ نمبر 3 جسے اللہ نے ایسا علم دیا ہو کہ وہ سب پر جہاں تک کہ فرشتوں پر بھی فوقیت لے گیا ہو، گویا وہ روحانی دنیا کا بادشاہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں یہ صفات اپنے کامل معنوں میں جس طرح جگمگاتی ہیں، اس کی مثال عالم انسانیت میں کبھی نظر نہیں آئی۔ اتھر وید کانڈ 20 سوکت 21 منتر 6 اور 7 اور 9 میں لکھا ہے، اے سچوں کے رب، دشمن کی جنگ میں بہادروں نے اپنی بہادری اور والہانہ نغموں سے تجھے خوش کر دیا۔ جب تو نے اپنے بندے احمد کے لیے 10,000 دشمنوں کو لڑائی کے بغیر شکست دے دی، تو ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف بہادری سے جاتا ہے اور بزور قوت قلعوں پر قلعے فتح کرتا ہے۔ تو نے اے غالب و قوی اپنے رکوع کرنے والے حبیب کے ساتھ دھتکارے ہوئے دھوکہ باز اور عہد شکن دشمن کو جو نموچی کے نام سے مشہور ہے قتل کیا ہے۔ تو نے اے غالب و قوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف یتیم کے ساتھ اپنے ناقابل شکست جنگی رتھ کے ذریعے 20 سرداروں اور 60,099 دشمنوں کو جھنجھوڑ کر اور الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آخری منتر رگ وید منڈل 153 منتر نمبر 9 میں بھی آیا ہے۔ ان تینوں منتروں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، جس میں 10,000 کفار نے لڑائی کے بغیر شکست کھائی۔ ایک جنگ سے دوسری جنگ کی طرف اسے بنو قریظہ کے خلاف لڑائی مراد ہے۔ اس میں دشمن کی صفات بھی بتا دی گئی ہیں، دھوکہ باز، عہد شکن اور نموچی۔ نموچی کنجوس اور بخیل کو کہتے ہیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہود دغاباز اور عہد شکن ہیں اور دنیا بھر کے بخیلوں کے امام ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا وہ اس پر لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے؟
چنانچہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور بہت بڑی بادشاہی عطا کی۔ رگ وید کانڈ 5 منڈل 27 منتر 1 اس طرح ہے: عظمت اور حق والے با حکمت طاقتور اور دریا دل ماہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کلام سے مشرف کیا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جان باز اور خوبیوں والے ساتھیوں کے ساتھ ممتاز ہوا۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہندوؤں کی کتاب بھوشیا پوران کی تیسری قسم کے تیسرے کانڈ کی تیسری سرگ میں، جسے پرتی سرگ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت صاف اور صریح پیش گوئیاں ہیں، جو ویدوں کے مصنف مہارشی ویاس کے ایک مکاشفے پر مبنی ہے۔ اس مکاشفے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اور کچھ ہندو عقیدے کے مطابق فرشتوں سے بھی سنا۔ اس سرگ کے منتر نمبر 5 تا 8 یہ ہیں: اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک غیر آریہ روحانی معلم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا۔ اس عرب کے رہنے والے عظیم مقدس شخص کی صمیم دل سے تعظیم کے لیے راجہ بھوج اٹھا اور گنگا کے پانی اور 5 پاک کرنے والی چیزوں سے اسے غسل دیا اور اس کے آگے سندل وغیرہ کے ہدیے پیش کیے، اور اس سے راجہ بھوج نے کہا: آپ پر سلام ہو، اے نسل انسانی کے فخر، اے سرزمین عرب کے رہنے والے، اور اے شیطانوں کو مارنے کے لیے زبردست قوت دینے والے۔ ان منتروں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی روشن بشارت ہے۔ اس روحانی معلم کے ساتھ راجہ بھوج کا قصہ اس مکاشفے کے عجائب میں سے ہے۔ بھوج ایک ہندوستانی راجہ کا نام ہے، جس کے نام سے آج بھی کچھ گجرات کے علاقے میں بھوج نام کا ایک شہر موجود ہے۔ راجہ بھوج بھوشیا پوران کی تالیف کے صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ اس کا قصہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ گجرات کے ساحلی علاقے کچھ کا حکمران تھا۔ ایک رات وہ کیا دیکھتا ہے کہ یکایک چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پنڈتوں سے پوچھا تو انہوں نے ویدوں اور پرانوں کو دیکھ کر بتایا کہ یہ آخری پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اس نے پیغمبر کی نشانیاں پوچھیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ امن والے شہر کی ایک گھاٹی میں دینی پیشوا کے گھر پیدا ہوگا۔ اس کا نام نراج شمس محمد ہوگا۔ اس کے 4 خلفاء اور 12 بیویاں ہوں گی۔ اب اس نے نراج شمس کا کھوج لگانا شروع کیا۔ بالآخر معلوم ہوا کہ وہ مکہ و مدینہ میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ گھر پہنچا اور اعلان کیا کہ اس نے نراج شمس محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ گھر والے سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے اسے راج پاٹ سے بے دخل کر کے اس کی رانی سمیت بنباس کر دیا۔ راجہ نے اسی حال میں نراج شمس کو یاد کرتے ہوئے اس کے رب کی پوجا کرتے کرتے پوری زندگی بتا دی۔ بھوشیا پوران کے سرگ کے 10 سے 13 منتروں میں صاحب مکاشفہ نے اس طرح ذکر کیا ہے: ناپاکوں نے عرب نامی زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ وہاں آریوں کا دھرم نہ تھا۔ وہاں پہلے بھی ایک گمراہ کرنے والا شیطان تھا جسے میں نے ہلاک کر دیا تھا، لیکن اس طاقتور دشمن کا نمائندہ پھر آ دھمکا مجھ سے، جس نے برہما کا لقب حاصل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ ان کافر دشمنوں کی اصلاح و ہدایت اور فلاح میں مشغول ہے۔ اے بادشاہ، احمق کافروں کے ملک نہ جا، میری بدولت تو یہیں پاک صاف کر دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے ہندو گیانی عالم تلسی داس کی کتاب رامائن بہت مشہور ہے، جس میں اصلاحاً رام کہانی درج کی گئی ہے اور ضمناً اور بھی بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ رامائن تو بہت سی لکھی گئی تھیں، لیکن بالمکی کی رامائن 300 قبل مسیح شہرت پا گئی۔ اس کی زبان ناقابل فہم تھی، لہٰذا تلسی داس نے 1532 سے 1623 میں تک اسے اپنے دور کی ہندی زبان میں منتقل کر دیا اور ہندوؤں کی دوسری دھارک مکھ کتابوں سے اس میں مفید اضافے کیے۔ اس کی کتاب کا اصلی نام رام چرت مانس ہے، مگر وہ رامائن کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے سنگرام پوران کے کھنڈ 12 ادھیائے 6 کی ایک پیشگوئی کا تذکرہ اور تجربہ پیش کیا ہے۔ یہ سنگرام پوران ویدوں کے مصنف وید ویاس کی تالیف بتائی جاتی ہے۔ تلسی داس اور بالمکی کو نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے:
جہاں میں کسی کی پاسداری نہ کروں گا۔ ویدوں اور پرانوں کی روشنی میں سادھوؤں سنتوں نے جو کچھ کہا وہی کہوں گا۔ وہ 7ویں صدی بکرمی میں پیدا ہوگا اور گھب اندھیرے میں اپنے 400 سورجوں کی روشنی کے ساتھ ظاہر ہوگا اور ہر ایک کو حکمت اور سیاست سے اپنے دین کی تبلیغ کرے گا۔ وہ حالات کے مطابق خوشخبری بھی دے گا اور ڈرائے گا بھی۔ اس کے 4 مقدس خلیفہ ہوں گے اور ان کی تائید و مدد سے اس پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور جب سے اس کا دین اور اس کی بات ظاہر ہوگی تب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کسی کی نجات نہ ہوگی۔ پھر اس جیسا بے مثل انسان کبھی پیدا نہ ہوگا۔ تلسی داس جو کہہ رہا تھا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ بعض نسخوں میں 3 مزید اشعار بھی لکھے گئے ہیں۔ 10,000 سال تک رسالت کا مرتبہ پورا ہو جائے گا، پھر یہ رسالت کسی کو نہیں ملے گی۔ ملک عرب میں ایک ستارہ چمکے گا اور اس سرزمین کی شان قابل رشک ہوگی۔ اس سے خرق عادات چیزیں اور معجزے ظاہر ہوں گے اور اسے اللہ کا دوست کہا جائے گا۔ ہم غیروں کی ان دل نشین گواہیوں کو اپنے قادر مطلق پروردگار کے اس حرف آخر پر ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد